ناظرین، میں ہوں ملک ظہیر بابر۔ جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ کے مولانا شیرانی کا بیان یقیناً اپوزیشن کے حلقوں میں تشویش کی لہر دوڑا گیا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے یہ برملا طور پر کہہ دیا ہے کہ مولانا فضل الرحمان عمران خان کو سلیکٹڈ کہتے ہیں، مگر وہ خود بھی سلیکٹڈ ہیں اور لہٰذا ان کو یہ زیب نہیں دیتا۔ پی ڈی ایم کی قیادت پر بھی انہوں نے تنقید کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ پی ڈی ایم کی جو سیاست ہے اس سے وہ متفق نہیں ہے۔ اگرچہ مولانا فضل الرحمان اور ان کے ہم خیال جو لوگ ہیں انہوں نے برملا طور پر کہا ہے کہ مولانا شیرانی کی اتنی اہمیت نہیں ہے کہ ان کو اس قدر اہمیت دی جائے، اور اس سے قبل حافظ حسین احمد کو اگر شو کاز نوٹس جاری کیا تھا تو وہ کسی عہدے پر موجود تھے، مگر مولانا شیرانی کے ساتھ ایسا نہیں ہے۔ جمعیت علماء اسلام کچھ بھی کہہ لیں، مگر ایک بات طے ہے کہ یہ جو مخالف آواز آئی ہے اپوزیشن کے حلقوں سے، اس کی اپنی حکمت عملی کے خلاف یقیناً اس کے اثرات مرتب ہوں گے۔ بلوچستان میں اپوزیشن پہلے ہی مشکلات کا شکار ہے۔ پی ڈی ایم کی جو قیادت ہے اس کے لیے کچھ آسان نہیں ہے بلوچستان میں، کیونکہ اس سے قبل آپ کے علم میں ہوگا کہ مسلم لیگ نون کے دو اہم رہنما جو ہے وہ مسلم لیگ نون کو چھوڑ چکے ہیں، اور انہوں نے برملا طور پر مسلم لیگ نون سے لا تعلقی کا اعلان کر دیا ہے۔ اپوزیشن نے اس معاملے کو کور کرنے کی کوشش کر رہی ہے اور کسی طریقے سے یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہی ہے کہ اپوزیشن کی صفوں میں اختلافات نہیں ہیں، مگر کچھ جو ذرائع ہیں وہ یہ تسلیم کرتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں اپوزیشن میں مزید دراڑیں پیدا ہوں گی۔ پی ڈی ایم کی جو سیاست ہے، پی ڈی ایم کی جو حکمت عملی ہے، پی ڈی ایم جس انداز میں حکومت کے خلاف سرفراہ ہونے جا رہی ہے، بہت جلد مزید لوگ سامنے آئیں گے، مختلف پارٹیوں میں سے سامنے آئیں گے جو اپنے تحفظات کا اظہار کریں گے۔ ناظرین، احتجاجی جو سیاست ہے وہ پاکستان میں کوئی نئی نہیں ہے، اور قومی تاریخ میں ایسا برملا طور پر بارہا دفعہ ہوا کہ جب ہم نے دیکھا کہ اپوزیشن اور حکومت جو ہے وہ آمنے سامنے آئی۔ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے دور میں جو کچھ ہوا وہ آپ کے علم میں ہے، اور ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو یہ ضم تھا اور یہ وہ کہتے تھے کہ اپوزیشن کو کچھ نہیں بگاڑ سکتی، مگر پھر دیکھا گیا کہ حالات نے پلٹا کھایا، اپوزیشن جماعتیں اکٹھی ہوئیں اور بھٹو صاحب کے خلاف کارروائی کی گئی، بھٹو صاحب کے خلاف مقدمہ کا اندراج بھی ہوا، قتل کے مقدمے کا اندراج ہوا، جو بالآخر ان کی پھانسی پر جا کے وہ مقدمہ اختتام پذیر ہوا۔ معاملہ یہاں پہ کچھ ہوا ہے کہ عمران خان صاحب کسی طور پر اپوزیشن کے دباؤ میں آنے کو تیار نہیں، بقول ان کے وہ یہ کہتے ہیں کہ اپوزیشن اگر ایک ہفتہ بھی ان کے خلاف احتجاج جاری رکھے، دھرنا دے، تو وہ وزارت عظمیٰ سے مستعفی ہو جائیں گے۔ عمران خان صاحب کے اعتماد کی کیا وجہ ہے؟ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو طاقتور حلقے ہیں وہ ان کے پیچھے ہیں، کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ خود ایک اچھے فائٹر ہیں اور وہ سیاسی طور پر سیاسی جماعتوں سے اپوزیشن سے لڑنے کا عمل جانتے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان کی جو سیاست ہے، اگر وہ 23 سال کی کم و بیش جو سیاست ہے اس پر طائرانہ نظر دوڑائی جائے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے تمام جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کو انہوں نے بھرپور طور پر چیلنج کیا۔ مثال کے طور پر نون لیگ کو پنجاب میں چیلنج کیا، اے این پی کو خیبر پختونخوا میں چیلنج کیا، جے یو آئی فے کو فضل الرحمان صاحب کو بھی خیبر پختونخوا میں چیلنج کیا، ایم کیو ایم کو کراچی میں چیلنج کیا، پیپلز پارٹی کو سندھ میں چیلنج کیا۔ غرض کوئی بھی شاید جو بڑی نمایاں سیاسی جماعت ہے وہ عمران خان صاحب کی جو سیاسی گولہ باری ہے اس سے بچ نہیں پائی۔ اس کے نتیجے میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے بطور اپوزیشن لیڈر مقبولیت کمائی۔ خیبر پختونخوا میں اس سے قبل وہ حکومت میں آئے اور کراچی میں سے انہوں نے سیٹیں لی، پنجاب جو نون لیگ کا گڑھ سمجھا جاتا تھا وہاں سے انہوں نے نشستیں حاصل کی، پیپلز پارٹی کا صفایا کر دیا، پیپلز پارٹی کے بہت سارے لوگ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہو گئے۔ مگر اب صورتحال اگر مختلف ہوگی تو کس انداز میں ہوگی؟ سوال یہ ہے کہ کیا ایوان کے اندر سے کوئی تبدیلی ہوگی؟ یہ بات خارج از امکان نہیں ہے۔ کچھ حلقے اس بات پر بضد ہیں کہ کچھ ایسا ہی ہونا جا رہا ہے۔ ہمارے ہاں ناظرین جو سیاسی تھیوری ہے وہ بڑی حد تک درست ثابت ہوتی ہے، بظاہر کچھ نظر نہیں آتا، مگر جو معاملات آگے بڑھتے ہیں اس کے نتیجے میں صورتحال ایسی جنم لیتی ہے جو ہمیں نظر آتی ہے کہ یہ دراصل ماضی کی ان کارروائیوں کا، ان اقدامات کا تسلسل ہے جو اس وقت غیر اہم نظر آتے تھے۔ سیاسی طور پر اس وقت عمران خان مستحکم ہے، اس میں کوئی شک و شبے کی بات نہیں ہے۔ سینٹ الیکشن جو ہے وہ سر پر ہے اور عمران خان صاحب کہہ چکے ہیں، وزیر اعظم کہہ چکے ہیں کہ وہ سینٹ الیکشن قبل از وقت
کروا سکتے ہیں یا کروانا چاہتے ہیں۔ الیکشن کمیشن کا بھی جو نقطہ نظر ہے وہ سامنے آ گیا ہے، اپوزیشن جماعتیں بھی اس حوالے سے اپنی پوری تیاری کر رہی ہیں۔ معاملہ کیا بڑھتا ہے، کس انداز میں آگے بڑھتا ہے، یہ وقت بتائے گا، مگر قوی امکان ایسا ہے کہ سینٹ کے انتخابات بر وقت ہوں گے، وزیر اعظم عمران خان ہی رہیں گے اور اپوزیشن جماعتیں اپنی جو قوت کا مظاہرہ کرتی رہیں گی۔ ناظرین، یہ یہاں ایک بڑا سوال ہے کہ اپوزیشن جماعتوں کی حکمت عملی کیا ہے؟ کیا وہ یہ سمجھتی ہیں کہ عمران خان کو اقتدار سے محروم کر دیا جائے گا؟ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اپوزیشن دراصل اپنی سروائیول کی جنگ لڑ رہی ہے۔ اپوزیشن جماعتیں یہ سمجھتی ہیں کہ اگر وہ خاموش بیٹھی رہیں گی تو آنے والے ماہ سال میں وہ سیاسی طور پر کمزور ہوں گی۔ وہ عمران خان صاحب کو اس انداز میں ٹف ٹائم دینا چاہتی ہیں کہ جب اگر وہ 5 سال پورے بھی کر لیں تو ان کی مقبولیت میں کافی حد تک کمی آ جائے۔ یہاں یہ سوال بڑا اہمیت کا حامل ہے کہ اگر وزیر اعظم یا پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے وہ اپنی کارکردگی شو بھی کرتی ہے تو اپوزیشن لوگوں کو گمراہ کرنے کی یا اپنی طرف راغب کرنے کی کوشش جاری رکھے گی۔ اس کا بنیادی سبب یہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان نے جو وعدے قوم سے کیے تھے، اپوزیشن بار بار ان وعدوں کو یاد دلائے گی اور کچھ زیادہ حکومت سے کرنے کا مطالبہ کرے گی۔ لوگوں کو یہ تاثر دیا جائے گا کہ پی ٹی آئی حکومت وہ کام نہیں کر سکی جس کا وعدہ عمران خان کر رہے تھے۔ لہٰذا یہ سیاست ہے، اس میں اس طرح کے مفروضے چلتے ہیں، لوگوں کو بہکایا جاتا ہے، لوگوں کو مختلف انداز میں مختلف پیغام دیا جاتا ہے اور یہ سلسلہ جاری و ساری ہے۔ مولانا شیرانی کے حوالے سے جب ابھی تک جو اپوزیشن کی صفوں میں خاموشی بھی ہے اور تشویش بھی ہے اور وہ کہا جا رہا ہے کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، مگر سوال یہ ہے کہ کیا مولانا شیرانی آخری آدمی ہیں اپوزیشن میں؟ جمعیت علماء اسلام میں، پیپلز پارٹی میں، مسلم لیگ نون میں آئندہ دنوں میں کوئی ایسی اور شخصیت سامنے نہیں آئے گی جو کہ علم بغاوت بلند کرے۔ قارئین اور بالخصوص جو اس صورتحال پر نظر رکھتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ایسا قوی امکان ہے کہ اپوزیشن جماعتوں سے کچھ مزید لوگ سامنے آئیں جو برملا طور پر پی ڈی ایم کی سیاست کو ہدف بنائیں اور پی ڈی ایم کی سیاسی جو حکمت عملی ہے اس پر تنقید کریں۔ ناظرین، ڈیوائڈ اینڈ رول کا جو کلیہ ہے وہ ہمیں لگتا ہے کہ اس وقت پی ڈی ایم پر پوری طور پر لاگو ہونے جا رہا ہے۔ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ پی ڈی ایم میں اختلاف بھی پیدا ہوگا اور مزید مولانا شیرانی ٹائپ کے جو لوگ ہیں یا اس نقطہ نظر جو حامی ہیں وہ سامنے آئیں گے اور اپنی موجودگی کو ثابت کریں گے اور اپوزیشن کے لیے مشکلات پیدا کریں گے۔